یا نہ ڈر سنائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ سارے کافر ہیں، اگرچہ ماضی میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، دوسرے انبیاء میں سے کسی نہ کسی نبی اللہ کے اگر وہ پیروکار ہیں، لیکن نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تو وہ کافر ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے حقیقت میں وہ اس دور کے مومن تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ کافر نہیں تھے، اب کافر ہیں۔ وہ کافر تھے جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، اور جو انبیاء پر ایمان لانے والے تھے وہ اس دور کے مومن تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انتظار کرو، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے۔ تو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی وہ اس دور میں بھی مومن ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت تشریف لائیں گے، میری شریعت چھوڑ کے ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کی اتباع کرنا۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں اور سرکار پر ایمان لائے وہ پھر اس وقت بھی مومن، اس وقت بھی مومن۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ ڈبل مومن ہیں، ان کو دوہرا ثواب ہے جو دو انبیاء پر ایمان لائے، یعنی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر سرکار کی تشریف آوری کے بعد سرکار پر ایمان لے آئے، تو وہ ڈبل مومن ہے، تو ثواب بھی ان کا ڈبل ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مومن تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی اللہ تشریف لائیں گے، مجھ میں اس کا کچھ نہیں، ان پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا۔ تو عیسائیوں میں سے جو مسلمان ہو گئے وہ ڈبل مومن ہے، دوہرے مومن ہے، تو اجر و ثواب بھی ان کا دگنا ہے۔ اور ہمارا ثواب کتنا ہے یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کا دو نبیوں پر ایمان ہے، وہ ڈبل مومن۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو وہ ڈبل مومن۔ لیکن جس کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان ہے، ان کا اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ ان کو تو سرکار نے فرمایا کہ دو نبیوں پر ایمان لائے، دو آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، وہ ڈبل مومن ہے، ان کا اجر و ثواب بھی دوسرے آدمیوں کی نسبت دگنا ہے۔ لیکن ما انزل من قبلک، سرکار سے پہلے تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی، انبیاء کے صحیفے بھی آئے، تو ہم نے دو کتابوں کو نہیں مانا، ہم تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا اجر و ثواب تو بے حساب ہے۔ الحمدللہ علی ذالک، یہ ساری کرم نوازی والشمس وضحاہا، یہ ساری ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمیں ایمان سے بھی مالا مال کیا اور اجر و ثواب سے بھی مالا مال کیا، اور سابقہ امتوں میں سے کوئی امت بھی اس امت کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ انہوں نے ایک ایک انبیاء پر ایمان لائے، وہ اپنے اپنے دور میں مومن تھے، لیکن یہ امت تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہے، تو اس اجر و ثواب کا خود اندازہ کر لیں، اور ساری آسمانوں کتابوں پر اور صحیفوں پر ایمان لائے تو اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ وہ عوام کی خدمت کو نیکی سمجھتے ہوئے، لیکن قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے تو ان کے لیے اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو پھر کوئی نیکی کا کام جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ بدعقیدہ لوگ قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں، جہاد کے نام پر فنڈ جمع کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں فنڈ بھی حاصل ہو۔
امداد جمع کرنا، چندہ جمع کرنا. اللہ اکبر. لیکن کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی. لیکن سرکار نے اتنا ضرور فرمایا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو پھر کفار یا بد عقیدہ لوگ جو نیکی کا کام کرتے ہیں، یعنی بظاہر نیکی کا کام ہے، ایمان تو ان کے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر دنیا میں رزق کی صورت میں عطا فرماتا ہے. یہ بھی حدیث پاک میں ہے. لیکن لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ان کو دنیا میں اجر و ثواب. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کافروں کو تو ملے حوروں کے سور، ہم سے صرف وعدہ حور. ہمیں وعدے پر ہی ٹرکایا جا رہا ہے دنیا میں، لیکن انشاءاللہ آخرت مومنوں کے لیے ہی ہوگی. لیکن یہ جو دنیا میں رزق ملتا ہے، یہ کافروں کو حور و قصور جو ہیں، یہ ان رفائی کاموں کا اجر ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے. یہ جو ٹھاٹ باٹ ہے کافروں کے پاس، ہمارے پاس ایٹمی میزائل ہیں جی، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس نئی جدید ٹیکنالوجی ہے جی، ہم امریکہ میں بیٹھ کے ترکی میں زلزلہ، دنیا کے جس حصے میں چاہیں زلزلہ لا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ٹھاٹ باٹ یا جو ٹیکنالوجی یا دنیاوی ترقی، سائنسی عروج جو ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ اس دنیا تک محدود ہیں. لیکن جب قبر میں جائیں گے یا ان کو جلایا جائے گا تو وہاں پھر لتر پولا ہوگا. ہاں جی، لیکن وہ صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک ہسپتال بناتا ہے یا کوئی تعلیمی ادارہ بناتا ہے، وہاں مسلمانوں کے بچے بھی جائیں گے، ان کے بچے بھی جائیں گے، اور اسپتالوں سے کافر اور مسلم سارے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ان کو رزق کی صورت میں اجر و ثواب دے دیا جاتا ہے، دنیا میں ہی فارغ کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھاٹ باٹ کرو، لیکن آگے جا کے پوچھیں گے کلمہ کیوں نہیں پڑھا. آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا. ہاں جی، ما لہم من فی الآخرۃ من نصیب. آخرت میں ان کے لیے صحیح کوئی نہیں. یہ کرم نوازی ہے تو ایمان والوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کا جب ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، ان کو ڈر سنائیں. یہ جو ہے نا ہمارے کچھ حضرات، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. سرکار ڈرانے کے لیے نہیں آئے. اس کا معنی کریں گے آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں. ڈرانا یہ خوفناک چیزیں ڈراتی ہیں، جنات ڈراتے ہیں، لیکن انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ ڈرائیں. اس کا معنی یہ ہو کہ ڈر سنائیں، اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں، ان کو دوزخ کا ڈر سنائیں. آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پکا فیصلہ سنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی اللہ کی توفیق سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ اور چیز ہے، لیکن اکثر کفار کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر پر بضد ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی. ختم کا معنی یہ پنجابی کا ختم نہیں ہے، یہ عربی کا ختم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو پھر خاتم النبیین بھی اسی سے بنا ہے. جب کوئی تحریر لکھتے ہیں نا، نیچے دستخط کر کے مہر لگا دیتے ہیں، اس کے بعد جو تحریر لکھی جائے وہ جعلی ہوتی ہے. تو مہر لگانے سے پہلے کی جو تحریر ہے وہ مصدقہ چیز ہوتی ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد پھر جو دعوی نبوت کرے وہ کذاب اور دجال ہے، مومن نہیں. لیکن
ایک بدعقیدہ مذاق اڑا رہا تھا بریلویوں کا کہ میں نے ایک بریلوی سے پوچھا بھئی ختم کا ثبوت پیش کرو، اس نے کہا جی خاتم اللہ، حالانکہ یہ ہماری دلیل نہیں ہے ختم شریف کی، مذاق اڑا رہا تھا جی ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ختم دعایا، استغفر اللہ۔ ختم اللہ کا معنی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی کسی چیز کو سیل کر کے اوپر جو مہر لگا دیتے ہیں پھر سیل کو توڑا نہیں جا سکتا، سیل کو توڑنا پھر چوری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فضائے شاہ صاحب کہتے تھے کہ وہ ڈبہ پیک منافق ہیں، وہ ڈبہ پیک کافر ہے۔ اللہ نے وہ سیل بند کر کے مہر لگا دی، بس ٹھیک ہے کہ یہ پکے کافر ہیں، دلوں پر مہر لگا کہ ان کے دلوں میں ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، صرف اس لیے کہ وہ کفر پر بضد تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مزہ یہ چکھایا کہ دلوں پر بھی مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں، آنکھیں تو ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے، اب چاند کے ٹکڑے ہوئے، آنکھوں پر ایسا پردہ آ گیا کہ وہ کمال دکھائی نہیں دیا، اس کو جادو کہہ دیا۔ سورج واپس آیا، درختوں نے گواہی دی، پتھروں نے گواہی دی، لیکن ان کی آنکھوں پر ایسے پردے آ گئے کہ ان کو ہدایت نظر نہیں آئی، وہ کہتے ہیں جادو ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے چھوٹا سا عذاب نہیں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا، چھوٹا موٹا لتر پولا نہیں، بلکہ وہ ایندھن ہوں گے جہنم کے،